Hola! Hades! السلام علیکم. آئی ہوپ ہمارے ویورز اور لسنرز ٹھیک ہوں گے. ان دس ویڈیو میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی جو ایک ریئل واقعہ ہے. تو وداؤٹ فردر ڈیو شروع کرتے ہیں. یہ اسکول کے دنوں کی بات ہے جب ہم کچے رستے سے اسکول پیدل جایا کرتے تھے. رستے میں درخت اور کچے مکان اور ایک قبرستان بھی آتا تھا. ہم روز کی طرح اسکول سے واپس آ رہے تھے. پیدل راستہ تقریباً 45 منٹ کا تھا. تو اکثر رک کے پانی وغیرہ پینا اور کبھی کبھار راستے میں لگے درختوں سے پھل بھی توڑ کے کھا لیا کرتے تھے. میری چھوٹی بہن روز یہی کہتی تھی کہ آپی میں تھک گئی ہوں, میرے بیگ اٹھا لیں. میں پیار میں اس کا بیگ بھی اٹھا لیا کرتی تھی, یہ سوچ کے کہ چھوٹی ہے کوئی بات نہیں. اور پھر وہ تیزی سے آگے چلنے لگتی اور مجھ سے پہلے گھر پہنچ جاتی تھی. آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا. خیر, گھر پہنچ کے ہاتھ منہ دھو کر میں نے نماز پڑھی. پر آج میں نے ایک بات نوٹس کی, وہ یہ کہ میری چھوٹی بہن آج شور نہیں ڈال رہی تھی کہ آپی آج میں آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی ہوں, آپ ہار گئی اور میں جیت گئی. میں نے جب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا تو کچھ بتایا نہیں اور ایسے پریٹینڈ کرنے لگی جیسے سو رہی ہے. شام کو میرے ساتھ کھیلنے کا بھی اسٹارٹ نہیں کیا اور اپنے کمرے میں سوتی رہی. سب نے پوچھا کہ آج چھوٹی کا موڈ کیوں خراب ہے, بٹ کچھ بولی ہی نہیں. اگلے دن اسکول سے واپسی پر اس نے مجھے اپنا بیگ بھی نہیں دیا اور تیزی سے چلتے روز کی طرح گھر جلدی پہنچ گئی. ایسا 4-5 دن چلتا رہا, لیکن چھٹے دن وہ اسکول سے گھر واپس آئی ہی نہیں. سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, ڈھونڈنے لگے اور صبح سے شام ہو گئی, لیکن چھوٹی کا کچھ پتہ ہی نہیں. پھر کسی نے عشاء کے وقت بتایا کہ ایک ڈیری کی طرف جاتے ہوئے کسی نے اسے یونیفارم میں دیکھا تھا. کسی طرح ہم راستے کا پتہ لگا کر اس ڈیرے تک پہنچے. وہاں پہنچ کے جو ہم نے دیکھا وہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے سے کم نہیں تھا. میری بہن بے ہوش تھی اور ایک عورت اس پر کچھ پڑھ رہی تھی. عورت بالکل بھی اپنے ہوش و حفاظوں میں نہیں تھی. بہت زیادہ تحقیقات اور پوچھ گچھ سے پتہ لگا کہ وہ عورت میری بہن کو اپنے کسی کالے علم کے لیے استعمال کر رہی تھی. وہ میری بہن جو ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ اسے قابو کر چکی تھی. اس لیے میری بہن روز بیگ دے کر مجھے ہفتوں سے اس عورت کے پاس جا رہی تھی. اس عورت نے میری بہن کو ٹافی اور بسکٹس کا لالچ دے کر اپنی طرف بلانا شروع کیا تھا, اور معلوم یہ ہوا کہ آنے والے پیر کو وہ میری بہن کو کسی کالے علم کی وجہ سے قتل کرنے والی تھی, اور یہ سب وہ اپنے علم کی کامیابی کے لیے کر رہی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ میری بہن کا روحانی علاج کیا گیا اور الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے کزن نے نیا گھر بنایا تھا. جب اس کی کنسٹرکشن پوری ہوئی تو وہ سعودیہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے واپس آئے, اور 22 رمضان کو انہوں نے ہم سب کی دعوت کی. پر وہ انکل مجھے اور میرے بھائیوں کو سحری کے ٹائم ہی ساتھ لے گئے کہ تم لوگ ساتھ چل لو, اور ماما پاپا سے کہا کہ آپ لوگ بعد میں ہی آ جانا. ہم ان کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے ہمیں پہلے کھانا کھلایا اور پھر ہمیں اپنے نیو گھر لے گئے. سحری اور نماز کے بعد وہ خود گراؤنڈ فلور پہ سو گئے اور ہم تینوں کو فرسٹ فلور پہ ایک روم میں بھیج دیا. اوپر کا سارا فلور خالی تھا, بس وہی کمرہ انہوں نے ہمارے لیے آن کیا. جیسے ہی ہم تینوں بھائی روم میں گئے تو تھوڑی دیر بعد تقریباً 6 بجے الماری کے اندر سے ناک کرنے کی آواز آئی. میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. اس نے اور میں نے اگنور کیا, جس سے ہمارا وہم ہے. میرا بھائی سو گیا پر مجھے بے چینی سی ہونے لگی, اور جیسے ہی بھائی سویا تو ہر 5 منٹ بعد الماری سے ناک کرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. میں اٹھا اور الماری اوپن کی. میں نے سوچا شاید اندر کچھ ہو اس کے, پر اس میں کچھ نہیں تھا.
صبح 8 بجے الماری کنٹینیوسلی ناک ہونے لگ گئی اور آواز اونچی ہوتی گئی۔ میں نے سوچا میں سونے کی ٹرائی کرتا۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں بیڈ پہ اپنے بھائی کے ساتھ لیٹ گیا۔ دن ہو گیا تھا تو روشنی تھی۔ بیڈ کی رائٹ سائڈ پہ الماری تھی اور سامنے ایک صوفہ تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور لیٹ گیا۔ اسی دوران آواز کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا اور آواز بھی۔ تھوڑی دیر بعد شاید 8 یا 8:30 پر میرے کسی نے پاؤں کھینچے اور میں آدھا بیڈ پر اور آدھا بیڈ سے نیچے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، سمجھے رو رہا تھا۔ بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں اٹھا۔ میں سمجھ رہا تھا جیسے بھائی کو کچھ کر دیا ہے کسی نے۔ پھر میں نے آیت الکرسی سٹارٹ کی اور جیسے ہی میری زبان لڑکھڑائی تو میں نے دیکھا سامنے صوفے پہ ایک چیز کا صرف دھڑ تھا، پاؤں نہیں تھے، جیسے آدھا انسان بیچ میں سے کٹا ہوا ہو۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ منہ سے نوک کی آواز نکال رہا تھا۔ میں بہت زور سے چیخ ماری، میرا روزہ بھی تھا۔ چیخ مار کے میں بے ہوش ہو گیا اور عصر کے وقت نیچے والے روم سے اٹھا۔ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی وہ، لیکن اب شکر اس کے بعد آج تک ایسی کوئی چیز فیل نہیں ہوئی۔ آئی ہوپ یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کیوں نہ آپ لوگ اپنے ساتھ ہوئے کسی ایسے واقعے کو کمنٹ باکس میں شیئر کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی اسٹوری بھی انکلوڈ ہو سکے۔